اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ورڈ ڈسکس کیا, اینزائٹی, پینک اٹیکس. میں اینزائٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, بہت ہی کامن ہے اور ہر دوسرا بندہ یہ بول رہا تھا یار مجھے اینزائٹی ہو رہی ہے, مجھے اینزائٹی ہو رہی ہے. تو یہ کیوں ہو رہی ہے, اتنی زیادہ کامن کیوں ہو رہی ہے, اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں, کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اوکے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی ایونٹ ہے یا کوئی نیوز ہے وہ گلی محلے کی حد تک ہوتی تھی. اب آپ کے پاس دنیا کے کسی بھی کانٹیننٹ میں کچھ بھی ہو رہا ہے, کیا اسٹریسرز ہیں, کیا حالات ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ساری انفارمیشن, اور زیادہ تر نیگیٹو ہے, اور زیادہ تر نیگیٹو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فون کا بہت بڑا زیادہ استعمال یا پھر ہر چیز کی زیادتی ہے, ہر چیز, ٹائم؟ ہاں کوئی بھی چیز اگر آپ اس کی زیادتی کرتے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال بھی, کہ ہم ہر دنیا کی خبر, وہاں کیا ہو رہا ہے, کہیں کیا ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں انکریز کرتا ہے آپ کا کورٹیسول, اور وہ لیڈ کرتا ہے پھر انگزائٹی اور انگزائٹی ڈس آرڈر اور پینک اٹیکس. اور یہ تو ایک فیکٹر ہے, اس کا مطلب یہ کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. آپ کی اپنی لائف میں بہت سارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ انگزائٹی میں کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. دوسرا کمپٹیشن بہت بڑھ گیا, ایکسپیکٹیشن لوگوں نے اپنے آپ سے بہت لگا لی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو نوکری کرنی ہے اور کھانا اور کپڑا اور بس یہی ہوتی اتنی ساری چیزیں. اب یہ ہے کہ اس نے انفلوئنسر بھی بننا ہے, اس نے بلینئر بھی بننا ہے, اس نے فٹنس ماڈل بھی بننا ہے, سارے کام کرنے ہیں. اور اگر نہیں کرتا, اب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں نا, کہ وہاں بہت پرفیکٹ لائف کو پورٹری کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے. تو یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں انگزائٹی کو, جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ بنا کسی وجہ کے پریشان رہتے ہیں, اینکشیس رہتے ہیں, اپنے فیوچر کے بارے میں آپ ہوپ لیس ہو رہے ہوتے ہیں یا ڈی موٹیویٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹس ریئلی ریئلی ٹرو. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے, پینک اٹیک. مجھے بتائیں کہ پینک اٹیک ہوتا کیا ہے. آئی تھنک بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے. میرا بھی ایکسپیرینس رہ چکا ہے پینک اٹیک کا, تو مجھے تو پتہ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. سو آپ پلیز ایکسپلین کریں. اچھا دانیال, انگزائٹی جو ہے یہ گریجول اور مینیجیبل رسپانس ہے کسی بھی اسٹریس کو لے. ہمارا جو برین ہے وہ جب کوئی بھی خطرے کو دیکھتا ہے تو وہ ہمارا فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, موڈ آن کر دیں. یوں سمجھ لو کہ انگزائٹی جو ہے ہماری باڈی کا ایک سیکیورٹی سسٹم ہے. صحیح ہے. اور اس سیکیورٹی سسٹم نے ہمارے اینسسٹرز کو بچایا ہے کہ جب وہ جنگلوں میں ہاتھی اور شیر سے اپنی جان بچا رہے ہوتے تھے. یہ وہی سسٹم ہے جس سے آج ہم خوف کھا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ وہی سیکیورٹی سسٹم ہے جو اس وقت ان کے سروائیول کے لیے بہت ضروری تھا. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور دوسری چیز, انگزائٹی آپ کو کہیں نہ کہیں پش کرتی ہے آگے کی طرف, آپ کو پریپیئر کرتی ہے, آپ کو الرٹ کرتی ہے. وہ کس طرح سے کہ سپوز اگر آپ کا ایگزام ہے اور آپ نہیں پڑھتے تو یا تو آپ بہت زیادہ جینیس ہیں یا آپ کو فیل ہونے کا کوئی وہ نہیں, ادروائز آپ چل گئے. ٹھیک ہے, لیکن وہی انگزائٹی ہمیں اس کتاب تک لے کے جاتی ہے, وہی انگزائٹی ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم کل کے پیپر کی تیاری کریں. کچھ لوگ اینشیس ہوتے ہیں تو وہ کافی پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں, آپ کو الرٹ کر دیتی ہے انگزائٹی. لیکن اگر اس کو اچھی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے, ہمارے اندر ہے یہ چیز, اور یہ اویئر رہ کر کہ ہاں یار میں ایک اینشیس انسان ہوں. اچھا, اس کو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے اتنے خوف کے ساتھ. اچھا, کیونکہ دانیال یہ لگتی خطرناک ہے, ہوتی نہیں ہے. کہ جو سمٹمز ہوتے ہیں فزیکل سمٹم, جس میں سانس کا پھول جانا, ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا, شیورنگ, یہ سمٹمز ہیں انگزائٹی کے. اور یہ گریجولی بڑھتے ہیں لیکن مینیج ہو سکتے ہیں. سپوز کہ ایک شخص ہے وہ اینکشیس ہو رہا ہے انٹرویو سے پہلے, لیکن وہ بات کرنے کے قابل ہوگا, وہ کلیئرلی سوچ بھی سکتا ہے, وہ چلنے کے قابل بھی ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی پینک اٹیکس کی, وہ سیویئر ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سیویئر ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی, اس میں آپ کلیئرلی سوچ نہیں سکتے. اس میں آپ کا یوں سمجھ لیں آپ فریز ہو جاتے ہیں. آپ فریز ہو جاتے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو چیسٹ پین ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یا شاید آپ مرنے والے ہیں. وہ اتنے زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. لیکن اتنی زیادہ سیریس سچویشن نہیں ہے, اتنا سوچتا ہے انسان. اور ایک گڈ نیوز کہ پینک اٹیکس بھی فزیکلی خطرناک نہیں ہوتے, بس آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے دانیال کہ پینک اٹیکس اور ہارٹ اٹیک کے کئی سمٹمس بہت سملر ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ گھر بیٹھے رہیں یہ سوچ کے کہ صرف پینک اٹیک ہے. آپ نے پینک اٹیک ہو یا
خدا نخواستہ حال خدا نخواستہ تو آپ نے پروفیشنل ہیلپ اس میں سیکھ کرنی ہے پہلی فرصت میں. جو سمٹمز سملر ہیں وہ کیا ہیں کہ دونوں میں چیسٹ پین ہوتا ہے, دونوں میں آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے, دونوں میں آپ کو نوزیا ہوتا ہے. تو یہ وہ سملر, لیکن ان کے پین میں اگر ڈفرینس کی بات کرتے ہیں تو جو پینک اٹیک کا جو پین ہے وہ چیسٹ میں ہی رہے گا, جبکہ جو ہارٹ اٹیک کا جو پین ہوتا ہے وہ آپ کے چیسٹ سے آپ کے لیفٹ آرم, آپ کی بیک اور جو تک جاتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے, لیکن دونوں میں آپ نے میڈیکل اسسٹنس لینی ہے پہلی فرصت میں. دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ یار. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے پوڈ کاسٹ میں, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اب تک, اور اتنی ساری چیزوں پر ہم نے ڈسکس کی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم نے ابھی تک کور نہیں کیے, جس کو ہم لازمی اگلی سیٹنگ میں کور کریں گے. میں تھوڑی سی میتھس پر, اسٹیریوٹائپس پر بات کرنا چاہتا ہوں. عجیب عجیب سے یہاں پر باتیں مشہور ہیں, عجیب سے اوپینینس مشہور ہیں, اور ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور ہم ظاہر سی بات ہے, ہم کسی چیز کو نا بالکل ڈینائی نہیں کر رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یا پھر کسی چیز کو بالکل نا رد نہیں کر رہے. ہم بیچ کی بات کر رہے ہیں ایز اے سینٹرسٹ کہ بھائی دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, دونوں چیز ضروری ہے, ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے چیزوں کو. دین مائی کویشچن از کہ یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ نماز پڑھ لیں, ڈپریشن میں ہے تو آپ دعا کر لیں. سو ڈپریشن اگر ہے ہیوی قسم کا, کرونک ڈپریشن ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر اس طرح کے سجیشنس کیسے رہتے ہیں. اچھا دیکھیں, قرآن کی آیت ہے کہ جب تم اداس اور پریشان ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو. تو ٹھیک ہے, نماز آپ کو ہیلپ کرے گی, ذکر ہیلپ کرے گا, اللہ کے کلام میں طاقت ہے بے شک. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں. تو یہ بات, اس بات سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے علاج کروانا ہے, کیونکہ سائیکولوجیکل کنڈیشن بھی بیماریاں ہیں بے شک. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ سپوز کہ اگر آپ کو کوئی فزیکل النس ہے, خدا نخواستہ کینسر ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا صرف نماز پڑھیں گے یا صرف دعا کروائیں گے؟ نہیں, دونوں کام کریں گے. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل کنڈیشن بھی بیماریاں ہیں, تو اس میں آپ نماز بھی پڑھیں, آپ ذکر بھی کریں, آپ دعا بھی کریں اور سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائیں. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلے پہلے سے چلے آ رہے ہیں, یہ انسان کا پارٹ ہے. یہ مسئلے نہیں کہیں گے, یہ ایموشنز ہیں یا ہیوی ایموشنز ہیں. چلیے یہ کہہ لیں کہ ہیوی نیگیٹو نہیں, سیڈنس کو اکثر نیگیٹیوٹی سے جوڑ دیا جاتا ہے, یہ ایک ہیوی ایموشن ہے. یہ بات تو صحیح, اور جو ہم سب کے اندر ہے, اور یہ کچھ نہ کچھ میسج دے رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے. آپ کے سارے ہیوی ایموشنز آپ کو کچھ نہ کچھ میسج دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی باڈی امانت ہے, آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. کیا بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, تو جس طرح ہم فزیکل النیسز کے لیے فوراً ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے, تو اسی طرح اگر آپ کا برین بھی تو آرگن ہے, اگر اس میں کچھ امبیلنسز ہو رہے ہیں, کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو آپ کو جانا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. اس کا بھی اتنا ہی دھیان رکھنا ہے, اس کو بھی اتنی ہی ویلیو دینی ہے جتنی آپ اپنی باڈی کو دیتے ہیں. یہ امانت ہے, اور یہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اور اب میں لنک کروں گی وہ ساری ہیلدی ہیبٹس سے جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں, اچھی نیند, اچھا کھانا, فزیکل ایکٹیویٹی, ساری چیزیں جو کہ آپ اپنی باڈی کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ بات تو ہے. ہم نے گٹ کی بات کی, اچھے کھانے کی بات کی, اور ہم نے اویئرنیس کی بات کی, سب سے امپورٹنٹ چیز. اور اسی طرح دانیال ہماری تھاٹس, کیونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں, ان کے تھاٹ پیٹرنس چینج ہو جاتے ہیں, ان کے تھنکنگ پیٹرنس چینج ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر نیگیٹیوٹی کی طرف. تو وہاں پر بھی تھیراپی ہیلپ کرتی ہے تھاٹ ریسٹرکچرنگ میں, کیونکہ ایک ٹینڈنسی ہے, اگر کوئی ڈپریسڈ ہے تو وہ زیادہ تر نیگیٹو سوچتے ہیں, تو وہاں پر بھی تھیراپی آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیٹرنس کو ریسٹرکچر کریں, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے سوچیں. زبردست.